السلام علیکم دوستو، اگر آپ قطر میں رہتے ہیں، قطر میں چاہے سرکاری کام کرتے ہوں یا پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتے ہوں یا کوئی کفیل کے پاس کام کرتے ہوں یا لیبر کام کسی بھی قسم کا کوئی شاپ میں کام کرتے ہوں یا بقالے میں کام کرتے ہوں، کسی بھی قسم کا روڈ پر یا کوئی بھی کام کیوں نہ ہو، اگر آپ یہاں قطر میں رہتے ہیں تو یہ خبر جاننا آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ دوستو، حکومت نے یہ قانون پاس کیا ہے کہ جو بھی آدمی قطر میں کام کرے گا، وہ کسی کے پاس بھی کام کرے، کہیں پر بھی کام کرے، کوئی بھی کام کرے، اس کے لیے حکومت نے یہ قانون پاس کیا ہے کہ اس کی تنخواہ کم از کم 1000 ریال ہوگی۔ یہ بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے دوستو کہ آج کل بہت سارے لوگوں کی تنخواہ 700 ریال تھی، 800 ریال تھی، کافی بہت محنت مشقت اٹھاتے تھے، نہ کھانے کا انتظام تھا نہ رہنے کا انتظام تھا۔ ابھی حکومت نے پوری سختی کے ساتھ یہ قانون بنایا ہے کہ لیبر لوگوں کے لیے کہ ان کی تنخواہ کم از کم 1000 ریال ہوگی اور کھانے کا انتظام بھی کرنا پڑے گا اور رہنے کا انتظام بھی کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص کھانے کا انتظام نہیں کرتا ہے تو اس کو کھانے کے پیسہ الگ سے 300 ریال دینا پڑے گا، اور اس کے علاوہ اگر رہنے کا انتظام نہیں کرتا ہے تو 500 ریال اس کے الگ سے دینا پڑے گا۔ تو یعنی مطلب جو بھی شخص قطر میں کام کرتا ہے، اگر اس کو کھانے کا رہنے کا انتظام کر دیا گیا ہے تو اس کی تنخواہ 1000 ریال ہوگی۔ اگر کھانے کا رہنے کا انتظام نہیں کیا ہے تو کھانے کے 300 ریال الگ سے دینا پڑے گا، اور اس کے بعد رہنے کے لیے 500 ریال الگ سے دینا پڑے گا، تو ٹوٹل 1800 ریال اس کی تنخواہ ہو جائے گی۔ اور دوسری خبر جس کا جاننا بہت ضروری ہے دوستو، وہ یہ ہے کہ جو لوگ باہر سے ویکسینیٹڈ ہو کر قطر آتے ہیں، کیا ایسے لوگوں کو ہوٹل کوارنٹین رہنا پڑے گا؟ کیونکہ دبئی سے ابھی حال ہی میں خبر آئی ہے کہ جو لوگ باہر سے ویکسینیٹڈ ہو کر دبئی آتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہوٹل کوارنٹین کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ قطر کا قانون کچھ الگ ہے، کہ یہاں کا قانون ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص GCC کنٹریز سے، یعنی سعودی عرب، دبئی، کویت، بحرین، عمان، ان کنٹریز سے اگر کوئی شخص قطر آتا ہے اور وہ ویکسینیٹڈ ہے تو ایسے شخص کو کوارنٹین کی ضرورت نہیں ہے، بشرطے کہ وہ کسی قسم کی بیماری میں مبتلا نہ ہو۔ اس کو صرف ہوم کوارنٹین کچھ دن کے لیے رہنا پڑے گا، پھر اس کے بعد وہ اپنے کام میں مشغول ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایشین کنٹریز سے آتا ہے، یعنی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، فلپائن، ان کنٹریز سے اگر کوئی شخص قطر کو آتا ہے تو ایسا شخص اگر پہلے سے ویکسینیٹڈ ہے پھر بھی اس کو ہوٹل کوارنٹین رہنا پڑے گا یا میکنیز کوارنٹین میں اس کو رہنا ضروری ہے، کیونکہ دوستو ان کنٹریز کو ہائی رسک میں شمار کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کنٹریز سے اگر کوئی شخص آتا ہے، چاہے وہ ایک ویکسین لیا ہو، دونوں ویکسین لے چکا ہو، یا اس پر کسی قسم کی کوئی بیماری کا اثر بھی نہ ہو، ہر حال میں ایسے شخص کو ہوٹل کوارنٹین یا میکنیز کوارنٹین میں رہنا ضروری ہے۔ تیسری خبر جس کا جاننا بہت ضروری ہے دوستو، وہ یہ ہے کہ وزارت الاوقاف سے یہ خبر آئی ہے کہ نمازوں کے اوقات میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی گئی ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے لیے 2 اذانیں ہوتی ہیں، ایک اذان پہلے ہوتی ہے اور پھر اس کے 40 منٹ کے بعد دوسری اذان ہوتی ہے، لیکن کورونا کی وجہ سے پہلی اذان کے ساتھ ساتھ مسجد کو اوپن نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ پہلی اذان کے 20 منٹ کے بعد مسجد کو کھولا جاتا تھا۔ لیکن ابھی یہ قانون الحمدللہ بدل چکا ہے، کیونکہ پہلی اذان کے بعد ہم سب لوگ مسجدوں کے باہر کھڑے رہتے تھے، کافی دھوپ، کافی گرمی، سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ابھی الحمدللہ قانون بدل چکا ہے۔ ابھی قانون یہ ہے کہ پہلی اذان جب ہوگی تو اسی وقت مسجد کو کھول دیا جائے گا، کسی قسم کا کوئی انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ ہر شخص سکون سے آرام کے ساتھ اپنی جگہ پر مسجد میں پہلے سے آ کر بیٹھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ باقی نمازوں کے اوقات میں تبدیلی یہ ہے کہ فجر اور عصر کی نماز میں اذان کے 15 منٹ کے بعد اقامت ہوگی، جماعت کھڑی ہوگی، اور باقی نمازیں مغرب، عشاء اور ظہر کی نماز، ان تینوں نمازوں میں اذان کے 10 منٹ کے بعد اقامت ہوگی۔ کوئی بھی نماز ہو، چاہے جمعہ کی نماز ہو، چاہے عام نماز ہو، ہر نماز کے لیے جو قوانین کورونا سے بچنے کے لیے رکھے گئے تھے، ان قوانین پر عمل کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہوگا، یعنی احتراز گرین ہو اور اپنا مصلی ہو اور 2 آدمیوں کے درمیان میں 1.5 میٹر کی دوری ہو۔ یہ قوانین ایسے ہیں، ان پر عمل کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اب تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ خود بھی سیف رہیں، دوسروں کو بھی سیف رکھیں، خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔
اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کریں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ تمام بھائی ہماری اس ویڈیو کو، اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اس سے آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، آپ کو ضروری ویڈیو آسانی سے اور فری میں ملتی رہے گی۔ ملتے ہیں اگلے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ، شکریہ۔ دوستو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو جمعہ سے پہلے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔